پچھلے جمعہ کا اعادہ کرنا ضروری ہے کہ ہم نے پچھلے جمعہ پر کن نکات پر بات کی تھی اور کہاں پر چھوڑا تھا. اس میں ہمیں صرف 2 یا 3 یا 4 منٹ درکار ہے، کیونکہ اگر تینوں جمعہ کا ہم اعادہ کر لیں گے ویسے بھی وہ چیزیں موجود رہتی ہیں، سارے بیانات سوشل میڈیا پر، جنہیں دیکھنے کی خواہش ہو وہ بھی دیکھ بھی سکتے ہیں. حصہ سوم میں جو ہم نے بات کی تھی، ہم نے نسب انسانیت کے تحفظ اور بقا پر بات کی تھی کہ مغربیت نے فحاشیت اور عریانیت کی بنیاد سے جو عورت کی عزت ہوتی ہے تار تار کر کے نسب انسانیت کو جو خطرے میں ڈالا تھا، اسی نسب انسانیت کے تحفظ پر بات ہوئی تھی سوم والے حصے میں، جو پچھلا جمعہ گزر چکا تھا. اور پھر اس کے بعد ہم نے بات کی تھی یہودیت اور عیسائیت کے شقاوت قلبی کی، کہ ان کا دل کتنا منحوسیت سے بھرا ہوا ہے اور ایمان والوں کا دل، مومنین کا دل کس طرح زندہ ہوتا ہے، جاویداں ہوتا ہے. اس پر بات ہوئی تھی. نحوست کیوں ان کے دلوں میں، اس پر بھی بات ہوئی تھی. میں صرف نکات اور عنوانوں کو گن رہا ہوں جن پر ہم نے بات اختتام کی تھی، پچھلے جمعہ پر ہم نے بات کی. اور پھر اس کے بعد قرآن کریم کی آیات کے ذریعے سے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر آیا تھا، والدین کے ساتھ برتاؤ کرنے کا ذکر آیا تھا، جو مغربی تہذیب کے ان عقائد اور ان تہذیبوں کے اندر جو والدین کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے اور ماں باپ کو کن حالات میں، کن مرحلوں میں چھوڑا جاتا ہے، اس کی کاٹ اسلام نے اور قرآن مقدس نے بہتر انداز میں کی تھی. اور قرآن آیات کے ذریعے سے ہم نے آپ کے سامنے ماں باپ کے حقوق کو بیان کیا تھا کہ ماں باپ کی اہمیت اسلام اور قرآن کیا بتا رہا ہے. پھر اس کے بعد مغربی ذہنیت جو وہ اصل میں 1400 سال پہلے ایک ڈر تھا، خوف تھا، جو بچی کو زندہ درگور کیا جاتا تھا اس وقت بچی کی پیدائش کے بعد. آج وہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، آج وہ ماں کے پیٹ کے اندر ہی اس چیز کو ختم کر دیا جاتا ہے. ایبارشن والی چیز ہے، جب یہ معلوم ہو جاتا، معلوم کروا لیتے ہیں کچھ کی شکم میں کیا ہے، بچی کا جب معلوم ہو جاتا ہے کچھ اس حد تک بھی گر جاتے ہیں کہ مغربی ذہنیت کا ہی ایک تاثر ہے جو بچی کو ماں کے پیٹ میں ہی ابارشن کروا کے قتل کر دیتے ہیں. اس پر بھی بات ہوئی تھی اور قرآن مقدس نے کس طریقے سے اس بات کی نفی کی تھی، تفصیل سے اس پر بات کی. اور پھر اس کے بعد ہم نے حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت، جو سورہ لقمان سے نصیحت قرآن نقل کرمس حضرت لقمان صبح اس پہنس اولادس اپنے بچے کو جو نصیحت کی تھی اس کی بھی تفصیلی بات ہو چکی تھی. پھر اس کے بعد آخر میں بات ہوئی تھی عباد الرحمن، سورہ فرقان کی آخری آیت، و عباد الرحمن کہ رحمان کے جو بندے ہوتے ہیں تم ان کیا کیا صفات چاہتے ہیں، ان میں اوصاف کیا کیا پائے جاتے ہیں. اس پر بات ہوئی تھی پچھلے جمعہ پر حصہ سوم میں، اس عنوان کو جو ہم چلا رہے ہیں. اور آخر میں مختلف امراض کی بات ہوئی تھی اور ان کا ازالہ ہوا تھا. اور آج جو ہم بات جہاں سے شروع کرنے جا رہے ہیں، میں نے اس جمعہ پر عرض کیا تھا کہ بہتر سوسائٹی کو وجود میں لانے کے لیے، بہتر معاشرے کے اندر بہتر ماحول بنانے کے لیے قرآن مقدس کو سراپائے بالکل رحمت ہے، تمام انسانوں کو خطاب کر کے یہ راہ راست پر لانے کی کوشش کرتا ہے قرآن مقدس. لیکن ایک سورہ کا نام لیا تھا میں نے، آپ کو ذہن میں ہوگا، سورہ حجرات. سورہ حجرات کا نام لیا تھا میں نے کہ جو بہتر معاشرے کو، سوسائٹی کو بہتر بنانے کے لیے قرآن مقدس کی تمام تر صورت میں سے ایک بہترین نمونہ ہے. قرآن کی صورتوں میں جو سورہ سب سے بہتر اصلاح معاشرہ کے اعتبار سے یہ بڑی بنیادی حیثیت رکھتی ہے اصلاح معاشرے کی اصلاح و بہتری کے لیے، وہ سورہ حجرات ہے. اس میں سماج کی برائیوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے اور پھر ان کا ازالہ بھی بیان کیا جاتا ہے. سماج کے اندر جتنی بھی برائیاں موجود ہیں ان کو بھی گنا جاتا ہے اور ان کا ازالہ بھی، ان کا علاج بھی بتایا جاتا ہے اسی سورہ حجرات میں. اور اصلاح معاشرہ کی بنیادی اصول سورہ حجرات کی روشنی میں، اس پر روشنی ڈالیں کہ اس صورت میں کن نکات پر بات کی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انسانوں کو، مومنین کو خطاب کر کے کیا فرمانا چاہتا ہے. قرآن مجید سب سے پہلے تو یہ بات ہم جان لیں، جس طریقے سے میں نے ایک جمعہ پر عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے جو کام کرتا ہے قرآن مقدس کے ذریعے اور انبیاء کے ذریعے جو کرواتا تھا، وہ کرواتا تھا لوگوں کے عقیدوں کی اصلاح. کہ ایک انسان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. ورچویس خدا پرزناؤں، اس عقیدے کی اصلاح اللہ تبارک و تعالیٰ کرواتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اور پھر اس کے بعد معاشرے کی طرف آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ آپ کو جہاں جینا ہے، جس معاشرے میں، جس دنیا میں آپ رہ کر جی رہے ہو، اس کو بہتر بنانے کے لیے آپ کو کیا کیا کرنے پڑیں گے. اب دیکھیے اسی سورہ حجرات میں اخلاق کی تعلیم، اخلاقی تعلیمات بیان کی گئی ہے اور انسانی حقائق کو بیان کیا گیا ہے، بلند آفاق کو بیان کیا گیا ہے
عقل کی رسائی، بہتر عقل، بہتر سوچ کو بیان کیا گیا ہے، دل کی غذا اور روح کی شفا، اس میں تفصیل سے تذکرہ بیان کیا گیا، اس میں سارا سامان موجود ہے۔ سکون و اطمینان، دنیا کے قیام اور بقا اور اصلاح سورہ شریف کے آغاز میں، یہ ساری باتیں سورہ حجرات میں پائی جاتی ہیں، جو بہترین اصلاح معاشرے کے لیے سورہ حجرات ہے۔ سورہ شریف کے آغاز میں سب سے پہلے اس سورت کے آغاز میں کس چیز کو بیان فرمایا گیا؟ یہاں پر بھی عقیدے کو درست کرنے کا سب سے پہلے بیان فرما گیا ہے کہ جس پر ہر خیر کی تعمیر و عمارت ہو، اس چیز کو بہتر بنانا، بندہ کا اپنے رب سے کیا تعلق ہونا چاہیے، کہ اللہ کے ساتھ بندے کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، سگس پنن پان پرزناؤن کہ بکم چس پود کرمت اور اس کے ساتھ میرا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شو وحدہ لا شریک لہو، توحید پرستی، وحدانیت، یہ بڑی یہ چیز ہچناؤن سورہ حجرات۔ اور دوسری رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت کی تعلیم سورہ حجرات کی ابتدائی آیات میں یہ دو چیزیں بیان فرمائی جاتی ہیں، صلح و صفائی، پھر اس کے بعد بہتر تعلقات اور مذاق اڑانا، ٹوہ لگانا، غیبتیں کرنا، اور اس کے بعد دوسروں کے معاملات میں ناحق مداخلت کرنا اور غیبت کرنا، یہ ساری باتیں اس سورہ حجرات میں آتی ہیں اور ان کا اضافہ بھی بیان کیا جاتا ہے۔ سورہ حجرات کی سب سے پہلی آیت، سورہ حجرات جو 18 آیتوں پر مشتمل ہے، مدنی چاہیے، مدینہ پاک میں نازل ہوئی سورہ حجرات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم۔ یہ ابتدائی آیات سورہ حجرات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماؤں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا، مگر تو پیش قدمی، بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیش قدمی مت کرو، واتقوا اللہ، بے خوشی تو اللہ تعالیٰ، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ خوب زانون تو بوزو۔ یہ گوڑی آیت ترجمہ مبارک، یہ آیت شان نزول کیا تہ برٹ میں عرض کر، یہ اخ قبیلہ بنو تمیم اس اتک آئی لوگ قبیلہ پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، قبیلہ بنی تمیم کے لوگ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کس غرض و قائد سے حاضر ہوئے تھے؟ یم گئے اتنش ام موجود حاضر کہ اس تم قبیلوں کا سردار حاکم اس منتخب کرو، اس قبیلے کا جو امیر منتخب کرنا تھا، اس امیر کو منتخب کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ حاضر ہوئے۔ کیوں؟ یم قبیلہ بنو تمیم کے لوگ ویسے یہ آیت کریمہ شان نزول شیخ ہے۔ جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو یہ بات زیر غور تھی کہ اس قبیلے پر حاکم کس کو بنایا جائے، آپ قبیلے پر حاکم کسی بناؤ۔ یہ صورت بڑی مقصد کیا چھو؟ انسان ہوئی بہتر عقید اللہ تبارک و تعالیٰ کن اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کن بہتر عقید کیا احساس ہو، یہ تہذ محبت، تہذ عظمت، تہذ تعظیم ہچناؤن چیئے گویا یہ صورت مبارکہ۔ اور اس کے بعد اس مجلس میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خدمت میں وہاں پر انہی کی خدمت میں سارے موجود تھے، اور جب آپس میں یہ بات چلی کہ کس کو حاکم بنایا جائے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قعقاع ابن معبد کی نسبت رائے قائم کی۔ ایتوس اکشخصا توڑ کن کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے قائم کی کہ ان کو امیر منتخب کیا جائے۔ وہاں دوسری جانب سے سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اقرا بن حابس کے متعلق رائے قائم کی۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے الگ رائے قائم کی اور حضرت عمر فاروق نے الگ رائے قائم کی۔ اس معاملے میں حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ کے مابین آپ کی مجلس میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں گفتگو چھڑ گئی،
گفتگو کرتے کرتے آپ کی آواز بڑھنے لگی. آواز کیا کہتے ہیں؟ بلند ہو گئی. اور اسی پر یہ آیت مبارکہ نازل ہو گئی. آیت مبارکہ اے ایمان والو، کوشش میں گوڑ ترجمہ، اے ایمان والو، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے پہلے تم کسی قول یا فعل میں سبقت نہ کیا کرو. تو یہ برونٹ نیرم کیا ہے؟ تہندس قولس تہندس فعلس، یعنی جب تک قرائن قویہ سے یا تصریح گفتگو کی اجازت نہ ہو. یوتس تانت تو نبی رحمت اللہ علیہ وسلم پان اجازت دیں گفتگو کرنے، تب تک گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ہے. جیسا کہ واقع مذکورہ جو سبب نزول ان آیات کا بتایا گیا، اس میں انتظار کرنا چاہیے. اتنش کیا اس مجلس کرن یمن صحابہ کرام کیا اوسو ٹھہرن اوسو انتظار اوسو کرن کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کتونین یا گفتگو ہنس کیا اجازت دیں. کیونکہ گفتگو کا جو اذان شرعی پر موقوف تھا، خواہ اذن قطعی ہو یا صریح طور پر یا ظنی قرائن قویہ کے ذریعے، غلطی یہ ہوئی کہ انتظار نہیں کیا گیا. اتنش کیا غلطی گئی؟ صحابہ کرام نے وہاں پر انتظار نہیں کیا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ سے ڈرتے رہو، واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سب اقوال کو سننے والا اور تمہارے افعال کو جاننے والا ہے. یہ بڑی آیت مبارکہ ایم بعد دویم آیت مبارکہ ہے، اس گفتگو متعلق ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا، اے ایمان والو بلند نہ کرو، اصواتکم اپنی آوازیں، فوق صوت النبی کے، نبی کی آواز سے اوپر. کن کی آواز سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اوپر اپنی آواز کو بلند نہ کرو. آرام سے نرمی سے ندامت سے کہت کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں. ولا تجہروا لہ بالقول، اور اس سے نہ بولو تڑک کر کے جیسے تڑکتے ہو، بعضکم لبعض، آپس میں تم گفتگو کرتے ہوئے. ان تحبط اعمالکم انتم لا تشعرون، اگر تم نے ایسا کیا کہ اس مجلس میں تم نے اس طریقے سے بولے جس طریقے سے تم آپس میں گفتگو کرتے ہو، ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال سب غارت ہو جائیں گے اور تمہیں انتم لا تشعرون، تو خبریں تمہیں اس بات کی خبر ہی نہیں رہے گی، تمہارے اعمال غارت کر دیے جائیں گے. اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں، اور اے ایمان والو تم اپنی آوازیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے پست رکھو، بلند مت کیا کرو، اور ان سے ایسے کھل کر بولو جس طریقے سے تم آپس میں بات کرتے ہو، آپس میں کھل کر ایک دوسرے سے بولا کرتے ہو. یعنی نہ آواز بلند ہو جبکہ آپ کے سامنے آپس میں کوئی بات کرنا ہو، اور نہ برابر کی آواز سے بولو جبکہ خود آپ سے خطاب کرنا ہو. کبھی تمہارے اعمال برباد ہو جائیں، تمہیں خبر ہی اس کی نہ رہے اور تم کو خبر بھی نہ ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ آواز کا بلند کرنا جو صورتاً بے باکی اور بے پرواہی ہے، اور بلند آواز سے اس طرح باتیں کرنا جیسے آپس میں ایک دوسرے سے بے تکلف ہو کر آپ باتیں کرتے ہو، یہ ایک قسم کی گستاخی ہے. اپنے تابع اور خادم سے اس طرح کی گفتگو ناگوار اور ایذا دہ ہو سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے رسول کو ایذا پہنچانا تمام اعمال خیر کو برباد کر دینے والا ہے. ان آیت مبارکہ کی تفسیر یہ ہے. اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جو تیسری آیت مبارکہ ہے، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم. جو لوگ دبی آواز سے، پہلے تو ان کا ذکر کیا گیا، کن کا؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آواز کو بلند کرتے ہیں، یہ آپ کے نہ بولنے کے بعد آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، پیش قدمی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو ٹوکا گیا. اور اس کے بعد جو لوگ دبی آواز سے بولتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی ہیں جن کے دلوں کو جانچ لیا ہے، اللہ نے ادب کے واسطے ان کے لیے معافی ہے اور ثواب اجر ہے. ماشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کیا اعلان کرن تم لوگن خاطر، ان کے لیے کیا ہے؟ ثواب ہے اور اجر ہے. بے شک جو لوگ اپنی آوازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پست رکھتے ہیں، اپنی آواز کیا تھا تم پست، وہ لوگ ہیں جن کے قلوب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کے لیے خاص کر دیا ہے. تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈرن چور، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو خاص کر دیا کس کے لیے؟ تقوی کے لیے. یعنی ان کے قلوب میں تقوی کے خلاف کوئی چیز آتی ہی نہیں، ان کے دلوں میں تقوی کے خلاف کوئی چیز آتی ہی نہیں. مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس خاص معاملہ میں یہ حضرات کمال تقوی کے ساتھ متصف ہیں، کیونکہ ترمذی کی حدیث مرفوع میں کمال تقوی کا بیان اس الفاظ میں آیا ہے. کمال تقوی چک مختصر حدیث اتنی سیرت نگار تفسیر نگار نقل کرمز کہ کمال تقوی معیار کیا ہے؟ لا یبلغ العبد
ان یکون من المتقین حتی یدعوا ما لا بأس به حضرا لما به بأس، یعنی بندہ کمال تقوا کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا اللہ تبارک و تعالی سترنے کی علامات تک ہیک بھی درست بن ہوئی کیا بندہ نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ کچھ ایسی چیزوں کو بھی جن میں کوئی گناہ نہیں، کوئی ایسی چیزوں کو بھی جن میں کوئی گناہ نہیں، یمن کا گناہ جو مباح کام ہوں گے ان کو دیکھے، ایسی چیزوں کو جن میں کوئی گناہ نہیں اس احتیاط کی بنا پر چھوڑ دے، ترک کر دے ان چیزوں کو بھی، ان امر کو بھی، ان کام کو بھی کہ یہ جائز کام ہے، کہیں مجھے کسی ناجائز امر میں مبتلا نہ کر دے۔ یہ تقویٰ کا اونچا معیار ہے۔ کیا تقویٰ اختیار کرنے والوں کا جو اونچا معیار یہ رہتا ہے کہ وہ کام بھی نہیں کرتے، جائز کام ہوں گے وہ، لیکن ایسے کام کرنے سے ان کو یہ ڈر لاحق ہوتا ہے کہ کہیں یہ کام کرنے سے ہمیں آگے کوئی غلط کام نہ کرنا پڑے، جو ان چیزوں کو بھی ترک کر دیتے ہیں۔ تو کمال تقویٰ اس میں ہے کہ آدمی مطلقاً آواز بلند کرنے کو چھوڑ دے، آواز بلند کرنے کو ترک کر دے، آگے ان کے عمل کے اخروی فائدے بیان کیے گئے، یہ تم بہترین عمل کریں اجر عظیم، ان لوگوں کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ بعد آیت مبارکہ کیا ہے؟ ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون، جو لوگ پکارتے ہیں تجھ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کے پیچھے سے وہ اکثر عقل نہیں رکھتے۔ یم اس قبیلوس بنو تمیم لوگ یم اس دیہاتی غام پہ سمامی یم کیا اس کرنے کا شاید نزول کی من آیتن اس قبیلوں میں ذکر کرتا ہے بہت کن مراد وہ مشتبہ امور ہیں اور اگلی آیتوں کا قصہ یہ ہے کہ وہی بنو تمیم آپ کی خدمت میں حاضر ہے، تمہیں قبیلے لیکن حاضر گئے تو ان اس خدمت میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف فرما نہ تھے بلکہ ازواج مطہرات کے حجرات میں سے کسی مکان میں آپ قیام پذیر تھے، تو یہ ٹھہرے تھے اور یہ کیا کر یہ لوگ غیر مہذب گاؤں والے تھے، باہر ہی سے کھڑے ہو کر لیکن آلو کر بلانے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ سے یا محمد اخرج الینا، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے باہر آئیں، ان کیا لے بنے سم لوگ کہ تو ہی حسن یوں نبر کر اور یا محمد کر کے، بلکہ اس طریقے سے قرآن نے منع فرمایا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے پکارا جائے۔ اور اگلی اس کے بعد اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اس گھڑی میں نازل کی مدد تو نبی رحمت اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ باہر آئیں اور ہماری بات سنیں تو ہی یوں نبر نہیں دے۔ جو لوگ حجروں کے باہر سے آپ کو پکارتے ہیں ان میں اکثروں کو عقل نہیں ہے، تم چھ بے عقل لکیم تو حجرہ نبر کا نا دیون چھ کیر کہ محمد آپ باہر آئے ہم سے ملاقات کے لیے، تو آپ کا ادب کرتے اس طرح نام لے کر باہر سے پکارنے کی جرات نہ کرتے، اور اگر یہ لوگ ذرا صبر کرتے بعد آیت مبارکہ یش ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم واللہ غفور الرحیم، اور اگر وہ صبر کرتے جب تک آپ نکلتے ان کی طرف تو ان کے حق میں بہتر ہوتا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماؤں اگر یہ لوگ ذرا صبر اور انتظار کرتے، ذرا لوگ آپ کو اس طرح نہ بلاتے یہاں تک کہ آپ خود باہر ان کے پاس آ جاتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا، کیونکہ ادب کی بات تھی، اگر اب بھی توبہ کر لیں تو معاف ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے شک غفور الرحیم ہے۔ وایو سے تنشیا اس گڑی چاہے تھی مبارکہ پوڑیس اتم سے خاص کا چلا تقدمو بین یدی اللہ ورسول، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیش قدمی نہ کرو، ایچو متنبع یمن کرنا صحابہ کرام تمام مومنین یا ایھا الذین آمنوا، امی تصدیق کیا چاہیے بین الیدین کے اصل معنی دونوں ہاتھوں کے درمیان مراد ہے، اس سے مراد سامنے کی جہت ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تقدم اور پیش قدمی نہ کرو، پروموٹ مبڑو تو منش کس چیز میں پیش قدمی کو منع فرمایا ہے، کس چیز کو یہ قرآن نے وضاحت سے بیان نہیں فرمایا، قرآن کریم نے اس کو ذکر نہیں کیا، جس میں اشارہ عموم کی طرف ہے کہ کسی قول یا فعل میں کہیں میں یا کہیں قوم کرنے پیش قدمی سے رحمت علیہ وسلم کریں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیش قدمی نہ کرو بلکہ انتظار کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیتے ہیں۔ ہاں آپ ہی کسی کو جواب کے لیے معمور فرما دیں تو وہ جواب دے سکتا ہے، تو ایک ایسے منتخب کرو اس کے سفر سمجھے صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کسی قومی منتخب کیا کرتے تھے
یا لشکر روانہ کیا کرتے تھے یا کوئی تحفظ یا حفاظت کا کوئی معیار اس کو قائم کیا جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تھوڑا بیچ میں رہا کرتے تھے، صحابہ کرام آگے پیچھے یا دائیں بائیں رہا کرتے تھے. لیکن عام طور پہ عمومی طور پہ آپ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش قدمی کرنا منع فرمایا گیا ہے. اسی طرح اگر آپ چل رہے ہیں تو کوئی آپ سے آگے نہ بڑھے. اسی طریقے سے آپ مجلس میں کھانا تناول فرما رہے ہیں تو آپ سے کوئی کھانا تناول پہلے نہ کرے. اب دیکھیے علماء دین اور دینی مقتدا ان کے ساتھ بھی یہی ادب ملحوظ رکھنا چاہیے. انسان علماء اکابر مشائخ. اس آیت کریمہ سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ ایک سبق تو ہمیں مل گیا کہ اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے رسول رحمۃ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے قول یا فعل میں کسی بھی اعتبار سے ہمیں پیش قدمی نہیں کرنی ہے. ادب جو ملحوظ تھا ان سے. بعض علماء نے فرمایا ہے کہ علماء اور مشائخ دین کا بھی یہی حکم ہے کیونکہ وہ وراثت انبیاء ہیں. ان العلماء ورثۃ الانبیاء. یہ علماء حضرات تم کوئی ورث انبیاء ہیں. اتنش یمن سیت یہ نس ظاہر گژھان. اور دلیل اس کی یہ واقعہ ہے. دلیل چھ دیوان تفسیر نگار یہ بات کرت کہ ایک لٹس حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ برونٹ پکن. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا کہ ابو دردہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے چل رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے تنبیہ فرمائی اور فرمایا کہ کیا تم ایسے شخص کے آگے چل رہے ہو جو دنیا اور آخرت میں تم سے بہتر ہے. دنیا میں آفتاب کا طلوع و غروب کسی ایسے شخص پر نہیں ہوا جو انبیاء کے بعد ابو بکر سے بہتر و افضل ہو. اتشن شاعر ونمت، وہ پہلا مددگار، وہ پہلا صحابی نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی. وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت و جانے وفا ہے. وہ بعد از انبیاء افضل چھ امی نسم امی یمی حدیث مبارکہ میں شریکہ درامز شاعرن چھ نقل فرمومز کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ انبیاء کرام کے بعد تمام مخلوق سے افضل و بہتر ہے. اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا ابو دردہ کو. اسی کی یہ چیز کو، یہ بات کو دلیل کو، یہ بات اس وقت سامنے آ گئی کہ علماء حضرات اور مشائخ حضرات جب وہ بھی کسی مجلس میں بیٹھے ہوں تو ان سے اونچی آواز میں گفتگو کرنا منع فرمایا اور پیش قدمی منع فرمایا ہے. انشاءاللہ اس کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو اس کے آگے کی تفسیر ہم اگلے جمعہ پر آگے